اور آپ کی آمد یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ صابر کے متوالے، صابر کے فالور اور صابر کو سمجھنے والے آواز تیز ہے، وہ ہل رہا ہے، پتہ ہلنے لگ گیا ہے، بول کے دیکھیں۔ ہلو، صابر کو سمجھنے والے کافی سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مجھ سے پہلے محترم مکرم ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بولنے کی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں۔ محترم ہم لوگ یہ تو کر رہے ہیں، سیکھا، تھوڑا سا مریض کی تشخیص کی، دوائی دی، روٹی روزی کا بندوبست کر لیا، کام چل گیا۔ لیکن صابر صاحب نے جو ہمیں دیا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ صابر صاحب نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک علم طب دیا کہ اس کو سیکھ لو، اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لو، اور ایک مقصد دیا۔ وہ مقصد کیا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ وہ مقصد تھا کہ اس فن کو، اس طب کو لے کر اٹھو اور دنیا میں پھیل جاؤ، اور دنیا میں اس کو پھیلا دو، تاکہ جو غلط نظریات ہیں طب کے بارے میں اس کی صفائی ہو سکے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ روزی روٹی کا تو بندوبست کر لیا، لیکن اپنے مقصد کو بھول گئے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طب کو لے کر دنیا میں پھیل جائیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیں اس کو، تاکہ طبی غلط نظریات جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں، اور عوام کو، دنیا کو، مخلوق خدا کو اچھا رزق ملے، اچھا علاج ملے، اور عوام کو حلال اور طیب کی پہچان ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اپنی روزی روٹی کا بندوبست کیا، مقصد کو ہم بھول گئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اب صرف یہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف اپنے دوا خانوں پر، مریض آیا، تشخیص کی، اس کو دوائی دی، پیسے لیے جیب میں ڈالے، اور اپنے بیوی بچوں کا اپنا خرچہ نکالا، چل بس ٹھیک ہے۔ کیا مقاصد اس کو کہتے ہیں؟ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے مطب پر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ ایک طبیب سے بڑا نظریات پھیلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دو انسان، ایک مولوی، ایک طبیب،
اس کا عوام کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، مگر اس وقت دونوں اپنے مقاصد میں فیل جا رہے ہیں۔ نہ طبیب اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے اور نہ مولوی اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے۔ مولوی امام ہوتا ہے تو امام کا کیا کام ہوتا ہے؟ صرف نماز پڑھا دی، جمعے کا خطبہ دے دیا، صبح درس دے دیا، تھوڑے سے بچوں کو پڑھا دیا۔ امام کا مقصد ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے، اور ایک معالج کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے مریضوں کو برائیوں سے بچائے، حلال اور طیب کی پہچان کروائے، صحت حاصل کرنے کے فوائد بتائے کہ اگر آپ کی صحت ہوگی تو آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہوں گے تو آپ کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ یہ عوام کو بتانا ایک طبیب کا فرض ہوتا ہے، اور اس طب کے فن کو عوام میں پھیلانا بھی طبیب کا فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں آپ، ان لوگوں نے اس طب کو پھیلایا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طبیب نسخے لے کر قبروں میں چلے گئے، یقین مانے میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ نسخوں سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں یار۔ بڑے بڑے لوگ جو سینے کا راز کھول کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے، یہ سینے کا راز ہے ہمارا، سردی صدیوں سے مجرب ہے، اس نسخے کو دیکھ لے، کسی نہ کسی کتاب میں مل جائے گا۔ تو پھر طبیب کون ہے جو قبروں میں لے کے چلا گیا؟ اصل میں یہ خود قبر بنے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طبیب قبروں میں نسخے لے کے چلے گئے۔ ان لوگوں نے اپنی عوام کو اس قابل کر دیا تھا کہ چھوٹی موٹی مرضیں جو ہیں وہ گھر کی عورتیں جو ہیں ان کا علاج کر لیں۔ تو کون سا طبیب ہے جو قبر میں لے کے چلا گیا؟ بھائی وہ طبیب نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، میں کسی مریض کو حلوہ بتا دیتا ہوں کہ یار یہ حلوہ جو ہے نا یہ آپ کھاؤ، یہ آپ کا علاج ہے۔ جب وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ 5,000 روپیہ فیس لے کے وہ حلوہ بتاتا رہتا ہے۔ وہ 5,000 روپیہ لے کر حلوہ کی ترکیب بتاتا ہے کہ یہ حلوہ کھاؤ، تمہیں یہ مرض ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی تکلیفوں کو دیکھتا ہے کہ میں نے یہ حلوہ کھایا تھا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب وہ آگے بتا رہا ہے۔ وہ 5,000 روپیہ فیس لیتا ہے، میں نے اس کو فری بتایا تھا۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو طبیب کہتے ہیں۔ بھائی یہ وہ غریب آدمی تھا، میں خوش ہوں اس پر کہ وہ لوگوں کو بتاتا تو ہے نا کہ اس طرح حلوہ بنا کے پیو، چاہے فیس ہی لیتا ہے۔ وہ غریب آدمی ہے، تنہا آج کل مولویوں کی کتنی ہے، وہ اگر اس سے اپنی روزی چلا رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو طبیب تو نہیں کہتے۔ طبیب جو ہیں، حکیم جو ہیں، انہوں نے کتابوں میں ہر نسخہ لکھ دیا۔ آپ جتنے مرضی نسخے اکٹھے کر لیں وہ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، جو صدری نسخے لوگوں کی جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو سینوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانی ہیں۔ کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے جو کسی کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس لیے وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ طبیب نسخے لے کر قبروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے طبیب سرجن تھے، سرجری کرتے تھے۔ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ختنہ کر سکے۔ انہوں نے نائی جو ہے ہمارے حجام، ان کو یہ ختنہ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ یہ تم کر لیا کرو، چھوٹا سا کام ہے، یہ تم کر لیا کرو، تمہاری روزی روٹی بھی چلتی جائے گی۔ اور کام چلتا تھا۔ ہمارے جو نائی ہیں، ہمارے جو جن کو راجہ بھی کہتے ہیں، حجام ہیں، وہ بال بھی کاٹتے اور گاؤں گاؤں جہاں جہاں بچہ پیدا ہوتا اس کا ختنہ بھی کرتے۔
اب ایک اور کام تھا چھوٹا موٹا، اب ہمارے طبیبوں کو یہ ہے کہ یار یہ ہم بڑے مریض سنبھالیں یا یہ پھوڑے پھنسی والے سنبھالیں. انہوں نے جو نائی ہیں ان کو کٹ لگانا بھی سکھا دیا، چند مرہمیں دے دی کہ یا اس طرح پکا لو اس کو پھوڑے کو اور اس طرح کٹ لگا لو اور پھر یہ مرہم لگا دو. اب یہ بھی ان کو دے دیا، یہ شعبہ بھی نائیوں کو دے دیا کہ پھوڑے جو نکلے ان کو پکانا کیسے ہے، کاٹنا کیسے ہے اور پھر اوپر زخم کو درست کرنے کے لیے مرہم کیسے لگانا، یہ بھی ان کو دے دیا. یہ چھوٹے موٹے کام تھے جو عوام میں تقسیم کر دیے گئے. اب اس کے بعد آ جائیں کہ کچھ مریض ایسے تھے جو کڑوی کسیلی چیزیں نہیں کھاتے تھے، تو حکماء نے کیا کیا، ان کے لیے مٹھائیاں بنائیں، مربے بنائے، وہ چیزیں ایجاد کی جیسے جس ہماری مٹھائیوں کی دکانوں پر ہے برفی، ہماری دکانوں پر ہے رس گلہ، ہماری دکانوں پر ہے پیٹھا حلوہ، ہماری دکانوں پر ہے گلاب جامن، یہ کتنی چیزیں. پھر ہماری دکانوں پر ملے گا آپ کو لڈو، یہ کتنی چیزیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو کڑوی کسیلی چیزیں نہیں کھاتے تھے. حکماء نے کیا کیا، اب کیا کہ عوام میں سے کچھ ایسے بندے چنے جن کو مٹھائیاں بنانے کی ترکیب بتا دی کہ آپ ایسے کرو. وہ حلوائی کہلوانے لگ گئے کہ حلوہ شیریں سے ہے کہ مٹھائی سے ہے کہ میٹھے سے حلوہ ہے. اس سے لوگوں کو حلوائی بنا دیا کہ اب تم یہ بناؤ، ہم تجویز کریں گے، لوگ تیرے پاس آ کے مٹھائی لیں گے. ماشاءاللہ. جو لڈو ہے وہ بیسن کا بنتا ہے، جو میٹھا بیسن کھانا چاہے، کڑوی چیز نہ کھانی چاہے، عضلاتی گدی مزاج میں اس کو دے دو. جس کو عضلاتی صابی کرنا ہو اس کو رس گلہ دے دو. یار سوجی کا گلاب جامن بنتا ہے، جس کو گدی صابی کرنا اس کو گلاب جامن دے دو. جو اصلی جو گلاب جامن ہے نا وہ سوجی کا بنتا ہے. آج کل تو یہ ڈبل روٹی جو ہے نا اس کا بنا رہے ہیں، لیکن جو اصلی گلاب جامن تھا وہ سوجی کا تھا. یہ گدی صابی کرنا ہو تو اس کو یار دے دو نا گلاب جامن اصلی جو ہے سوجی والا. اب جس کو اصابی گدی کرنا ہو اس کو حلوہ پیٹھا دے دو، جس کو اصابی گدی کرنا ہو اس کو برفی دے دو، اور جس کو اصابی عضلاتی کرنا ہو اس کو مربع بہی دے دو. یار ساگو دانہ دے دو، جو کا حلوہ دے دو، جو کا دلیا دے دو. یار کون سی تحریک آپ کی رہ گئی ہے؟ کوئی ایک رہ گئی ہے ذرا بتائیں مجھے. حلوائی کی دکان پر سارا کچھ موجود ہے. آپ کی حلوائی کی دکان آپ کی پنسار سٹور ہے، میٹھا میٹھا سب میٹھا کھائیں موج کریں. جو کہتا ہے کہ حکماء نے نسخے چھپائے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب آگے چلیں. حکماء سے سرجری چھین لی گئی، چلے کوئی بات نہیں، وہ مریضوں کا علاج پھر بھی کرتے رہے. ہماری بڑی بوڑھیاں کیا کرتی تھی، ان کو حکماء نے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتائے کہ اگر بچے کو پیچش لگ جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، یہ ہریڑ جو ہے وہ گھسا کر کھلا دو اگر قبض ہے. اگر بخانے لگ گئے ہیں تو سونف کو بھون کر دے دو. یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو ہے وہ عورتیں گھروں میں کرتی تھی، طبیب کی ضرورت ہی نہیں تھی. دور دراز تک طبیب ہوتے تھے. لیکن جب سے تعلیم زیادہ ہو گئی
عورتوں میں جب سے تعلیم زیادہ ہو گئی عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے، عورتوں کو یہ بھی پتا نہیں، تعلیم زیادہ ہو گئی یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کو سینے سے کیسے لگانا ہے، عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کو اٹھانا کیسے ہے۔ یقین مانے میں نے بازاروں میں دیکھا ہے ایسے بچے کو پکڑا ہوتا ہے جیسے باندری کے بچے کو لٹکایا ہوتا ہے۔ باندری بھی نہیں، وہ جب لٹکی ہوتی ہے نا ٹہنی کے ساتھ، باندری کا بچہ ایسے لٹکایا ہوتا ہے۔ یہ جب سے تعلیم زیادہ ہوئی ہے نا، تعلیم، تب سے عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ مائیں کیا کرتی ہیں، کھانا پکایا، منع کے ابا آ جائے میں روٹی پکانے لگی، سالن بن گیا روٹی پکانے لگی جلدی سے آ جائیں، تازی تازی روٹی کھا لیں۔ روٹی پکائی، شوہر کو دی، اچھی اچھی بوٹی، اچھا سالن اس کو نکال کے دے دیا۔ اب جو برتن صاف کرنے والا رہ گیا اس کے ساتھ 2 برکیاں لگا لی، 2 لقمے لگا لیے۔ اب بچوں کو بلایا، بچوں جلدی آ جاؤ تازی تازی کھا لو۔ بچے آئے بھاگتے بھاگتے، انہوں نے بھی کھائی، وہ برتن میں جو شوربہ رہ گیا، وہ برتن میں جو لگا ہوا سالن رہ گیا، اس کے ساتھ لقمے لگائے اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اخلاقیات کیا ہے اور اس کا اثر مردوں پر، بچوں پر اور عورتوں پر کیا پڑتا ہے۔ مرد کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ٹھوس، ان کو اچھا گوشت، اچھی چیز، اچھا بنا ہوا سالن یا اچھا سالن چاہے شوربے والا ہو اس کو نکال کے دے دیا، اس نے کھایا، پیچھے شوربہ بچ گیا، عورتوں نے اس کے ساتھ پیٹ بھر لیا۔ بچوں نے سالن کھایا جو بچ گیا، اس کے ساتھ لقمے کے ساتھ صاف کر کے اس نے وہ کھا لیا، اپنا پیٹ بھر لیا۔ اب شوربے میں غذا عورت کی ہے، ٹھوس غذا مرد کی ہے، اور بچوں کا جو جھوٹا تھا اس میں جو برکت تھی وہ بھی عورت نے سمیٹ لی۔ اخلاقیات پر بھی پوری ہو گئی اور سنت بھی پوری ہو گئی، اور جو برکت تھی برتن میں بچ گئی بچوں کی وجہ سے وہ بھی اس نے سمیٹ لی۔ مرد بھی طاقتور ہو گیا، عورت بھی طاقتور ہو گئی۔ یقین مانے میں نے پرانی عورتوں کو جو اس طرح کرتی ہے، اتنی طاقتور دیکھی ہے کہ وہ 2.5 من کی بوری جو میرے جیسا آدمی ہلا بھی نہیں سکتا، اوپر کنیوں سے پکڑ کر ایسے اٹھا کر کندھے پہ رکھ دی دوسرے کے۔ ایسی عورتوں چکی پیستی تھی، کپڑے ہاتھ سے دھوتی تھی، برتن ہاتھ سے مانجتی تھی، سارے گھر کی صفائی کرتی تھی، کتنا کھلا صحن ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ تھکتی نہیں تھی۔ آج کے دور میں پکے مکان پلستر ہو گئے، فرش پکے، ماربل لگا ہوا، اب یہ نہیں ہوتا عورتوں سے کہ آرام سے جھاڑو پھیر لیں۔ جھاڑو پھیرتے بھی موت پڑتی ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، ہمارے تو جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ آپ مرد کے برابر کھاتی ہو، مرد کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہو، جو مرد کھاتا ہے وہ آپ کھاتی ہو۔ بلکہ کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب گوشت آتا ہے بنا خود نکال کے کھا لیتی ہیں، بعد میں پانی ڈال کے شوربہ بنا لیتی ہیں۔ بھائی جب مرد کی غذا تم کھاؤ گی، تم میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایک بات تو تم نے اخلاقیات کو پامال کر دیا، دوسرا اپنی خوراک کو تبدیل کر دیا، خود مرد بن گئی اور مرد کو غلام بنا لیا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو طبیبوں پر الزام لگائے جاتے ہیں، اخلاقیات کو تباہ کیا جاتا ہے، وہ سراسر جھوٹے لوگوں کا کام ہے جو طبیبوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ قبروں میں لے گئے نسخے۔ بھائی قبروں میں نہیں لے گئے، وہ سب کچھ کتابوں میں دے گئے ہمیں،
ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف نسخوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. استاد سے یہ سیکھا ہی نہیں کہ یہ نسخہ ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. جب یہ چیزیں ہمیں علم ہی نہیں ہوں گی تو نسخہ ہمارا کیا کرے گا؟ نسخے نے کیا کرنا ہے؟ نسخہ تو سلام عرض کرتا ہے طبیب کو کہ اے معالج، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے استعمال کر، تجھے پتہ ہے مجھے کہاں استعمال کرنا ہے. وہ جیسے شورش کشمیری نے کہا تھا نا کہ میرے سامنے الفاظ قطار در قطار ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے لودھیوں کے دربار میں باندیاں کھڑی ہوتی ہیں. اسی طرح ایک معالج، ایک طبیب، ایک حکیم کے سامنے نسخے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، لو مجھے استعمال کرو، کہاں استعمال کرنا ہے. جو بیچارہ جانتا ہی نہیں، نسخے کے مزاج کو نہیں پتا، نسخے کی کیفیت کو نہیں پتا، نسخے کے استعمال کو نہیں پتا، نسخے کو بنانے کا طریقہ نہیں اس کو آتا، وہ بیچارہ کیا جانے نسخہ کہاں استعمال کرنا ہے. جس کو اناٹمی فزیالوجی کا نہیں پتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ تحال دائیں ہے کہ بائیں ہے، وہ کیا نسخہ استعمال کرے گا؟ الزام لگاتے ہیں حکیموں پر کہ وہ نسخے قبروں میں لے گئے. نہیں بھائی، وہ نہیں لے گئے، آپ قبروں میں پہنچ گئے، آپ نے اپنے سینوں کو قبرستان بنا لیا. آپ کے سینے میں علم نہیں، نسخے کی بھوک ہے. آپ کے سینے میں مشن نہیں، مقصد نہیں، صرف نسخوں کی بھوک ہے. اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ نسخے طبیب قبروں میں لے گئے. بھائی قبروں میں کہاں لے گئے؟ یہ جھوٹ بہتان وہی لوگ لگاتے ہیں جن کو نسخوں کی بھوک ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی کہ صابر صاحب نے جو ہمیں دیا بہت آسان ہے. یہ حقیقت ہے کہ بہت آسان ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ بہت آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے والا قرآن کو سمجھ سکتا ہے. بہت آسان ہے، مگر یہ مگر بہت غلط بات ہے. یہ مگر والی بات بہت غلط ہے. لیکن اس کے لیے بھی قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی گہرائیوں میں جانے کے لیے، نیچے سے سمندر کی گہرائی سے موتی نکالنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سیاق و سباق کو سمجھنا پڑتا ہے. اسی طرح صابر صاحب کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی بنا پر نظر آئیں گی کہ کوئی تھوڑا سا پیرا کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، جہاں جس بات کی ضرورت پڑی وہاں وہ لکھ لی. اب اس ترتیب کو سیدھا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر وہ مضمون اکٹھا کر کے ایک ترتیب دینا پڑتی ہے، ایک ترتیب دے کر پھر اس کو سمجھنا پڑتا ہے. بس یہی بات ہے کہ تھوڑا سا الفاظ کے ہیر پھیر کی وجہ سے کہیں صابر صاحب طب یونانی کو پیش کر رہے ہیں، کبھی ایلوپیتھی کو پیش کر رہے ہیں، کبھی ہومیوپیتھی کو پیش کر رہے ہیں، کبھی طب جدید کو پیش کر رہے ہیں، کبھی ویدک کو پیش کر رہے ہیں. ان الجھنوں کی وجہ سے عام قاری جو ہے وہ الجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہاں کیا ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بہت اچھے مشہور معالج میرے پاس آ گئے، کہنے لگے یار یہاں کیا لکھا ہے؟ صابر صاحب یہاں 2 تحریکیں بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں 3 تحریکیں. میں نے کہا یار یہ صفحے الٹو، پیچھے آ جاؤ. جب پیچھے آیا تو میں نے کہا یہ دیکھو کس کے بارے میں، کس کی تحریر صابر صاحب لکھ رہے ہیں، یہ کس کی بات کر رہے ہیں. جب دیکھا تو وہ طب جدید شادرے والے اپنے استاد کی بات کر رہے تھے، احمد دین شادروی کی.
تو میں نے کہا یار بات ہے کہ پہلے یہ سمجھو کہ صابر جو ہے کیا عام فلسفی تھا؟ کیا وہ صابر جو ہے کو عام کتابیں لکھنے والا تھا؟ بھائی وہ ریسرچر تھا، اور ریسرچر کی کتب کو ریسرچر کی نظر سے پڑھنا پڑتا ہے، اس کی تحقیقات کو ایک ترتیب دینا پڑتی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف واقعات مختلف جگہ پر لکھے ہوئے ہیں، ایک اچھا مقرر جو ہے ان واقعات کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو ترتیب دیتا ہے، اور ترتیب دے کر پھر بیان کرتا ہے، اور اس کے سیاق و سباق کو بیان کرتا ہے کہ یہاں یہ آیت اس وجہ سے آئی۔ اسی طرح صابر صاحب نے مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اور اس کے سیاق و سباق کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں صابر صاحب نے کیوں ایسا کہا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست کیا ہے۔ علم العلاج میں ابہام بہت پائے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کبھی کچھ بات آ رہی ہے، کبھی کسی کے ذہن میں کچھ بات آ رہی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ عضلاتی گدی کا علاج اعصابی گدی کیا جائے، یہ قانون ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، عضلاتی اعصابی کا علاج عضلاتی گدی کیا جائے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، عضلاتی گدی کا علاج گدی عضلاتی کیا جائے۔ یہ ابہام پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کتابوں کو سمجھے بغیر ہم ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں یہ بات کی گئی ہے، لیکن جہاں اس کی وضاحت کی جاتی ہے وہاں ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، وہاں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، وہاں سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہم۔ پھر اور بھی کئی باتیں ہیں کہ صابر کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ صرف صابر کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ یقین مانے صابر کو پڑھنے کے لیے پوری کائنات کو پڑھنا پڑتا ہے۔ صابر کو پڑھنے کے لیے پوری کائنات کو پڑھنا پڑتا ہے، ہوا کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ستاروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سیاروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، زمین کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پودوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور کائنات کی تخلیق کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ارکان و مزاج و اخلاق کو اور ارکان کے طیف جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ان کی پیدائش کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کچھ کس میں ہے؟ صابر صاحب کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے مزید وسعت چاہیے۔ فرقہ واریت کی نہیں، کسی ایک طب کی نہیں بات، اب ویدک کی بات نہیں، یونانی کی بات نہیں، ایلوپیتھی کی بات نہیں، صابر کی بات کر رہا ہوں کہ صابر کو سمجھنے کے لیے پوری کائنات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، فلسفے کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اناٹمی فزیالوجی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کیا کریں؟ صابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کاملیت اختیار کرنے کے لیے کم از کم اناٹمی فزیالوجی پیتھالوجی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، علم الادویہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور تشخیص و تجویز کے لیے اناٹمی فزیالوجی کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ کس کا؟ یہ علم قیافہ کا، علم منطق کا، معاشرتی علوم کا اور جغرافیے کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو وسعت دیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علماء طب، علماء سائنس نے جنہوں نے 60 علوم کو ترتیب دیا،
جن علوم کا نام بھی ہمیں یاد نہیں، 4-5 علم ہوں گے جن کا ہم نام جانتے ہوں گے، 4-5 علم ہوں گے نا جن کا نام جانتے، زیادہ سے زیادہ کوئی 10 تک چلا جائے گا، لیکن وہ جو 60 علوم ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ علم ریاضی ہے، علم العدد ہے، علم النجوم ہے، یہ سارے جو ہیں طب سے تعلق رکھتے ہیں، حکمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ علم نجوم گناہ ہے، بھئی کون سا علم نجوم گناہ ہے؟ علم العدد جو ہے وہ غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے بھائی، ہم ان کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ جیسے موبائل ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے نا، کیا ہم اس کا استعمال درست کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کب کا کہہ دیا کہ اپنی تنہائی کو پاک رکھو، تو ہماری تنہائی کیسے پاک ہے؟ کہ موبائل میں تنہائی میں ہم کیا دیکھتے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ اس کا استعمال اگر ہم غلط کریں گے کسی بھی علم کا، وہ چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو، اگر استعمال غلط کریں گے تو کیا قرآن حدیث کا استعمال صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، جب قرآن و حدیث کا استعمال غلط کریں گے تو وہ غلط ہی ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی علم و فن کا اگر ہم استعمال غلط کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ علم العدد ریاضی کا علم ہے، علم النجوم ستاروں کا علم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک حکیم جو ہے اس کے مطالعے میں ہوتی ہیں۔ ستاروں سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ راستے معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر ستاروں کی روشنی جو ضیاء پاشی کرتی ہے، چاند کی روشنی ضیاء پاشی کرتی ہے پودوں کا، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں حکمت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ عرض ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم صابر صاحب کے طریقے اور صابر صاحب کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ صابر صاحب نے ایک علم و فن دیا، ہم نے اس میں بھی فرقے بنا کر اور مختلف قسم کے گروہ بنا کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا؟ بھائی دیکھیں صابر صاحب کہہ کیا رہے ہیں، صابر صاحب نے کیا کہا ہے؟ صابر صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ چلے میں اسی بات پر آتا ہوں کہ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ عضلاتی گدی تحریک میں گدی جو حالت ہے وہ کیمیاوی ہے اور عضلاتی جو ہے وہ مشینی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ کیمیاوی طور پر حرارت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور مشینی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ حرارت مشینی طور پر خشکی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اب اس کا اخراج ہو رہا ہے۔ اب گدی عضلاتی تحریک جو کیمیاوی تحریک کہلواتی ہے، یہ مشینی تحریک ہے، وہ کیمیاوی تحریک ہے۔ اب کیمیاوی تحریک میں کیا ہو رہا ہے؟ حرارت بڑھ رہی ہے، کیمیاوی طور پر حرارت خون میں بڑھ رہی ہے اور خشکی مزید کم ہو رہی ہے۔ اور صابر صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ یاد رکھو دونوں تحریکوں گدی عضلاتی اور گدی اعصابی میں صرف اتنا فرق ہے کہ گدی عضلاتی میں یرکان ہو جاتا ہے اور گدی اعصابی میں یرکان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ حرارت وہی قائم ہے لیکن عضلات کو چھوڑ کر اعصاب کو جوڑ دیا اور گدی اعصابی میں یرکان ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے صابر کا قانون۔ اس کے بعد صابر کا قانون کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اخراج خون اور اخراج رطوبت یہ الگ قانون ہے۔ اخراج خون اور اخراج رطوبت فرماتے ہیں کہ جہاں خون آ رہا ہو وہاں رطوبت نہیں آتی اور جہاں رطوبت آ رہی ہو وہاں خون نہیں آتا، اور جب خون آ رہا ہو تو تب پھر پہلے خون کو بند کر لیں، رطوبات بڑھا دیں، تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ خون بند ہو جائے گا تو پھر آپ علاج کر لیں۔ کون سی تحریک میں؟ اسی تحریک میں جو اس کی بنتی ہے، یعنی عضلاتی گدی میں خون آ رہا ہے تو پھر گدی عضلاتی کر لیں، جہاں آپ نے رطوبت دے کر خون بند کر دیا اب گدی عضلاتی میں اس کا علاج ہو جائے۔
ورنہ بے شمار کیس ایسے میں دکھا سکتا ہوں کہ عضلاتی گدی تحریک کو جن کو رطوبات کثرت سے دی گئی، ایک وقت آیا کہ خون اتنا پتلا ہو گیا کہ ان کا خون رطوبات دینے سے بند نہیں ہوا۔ مریض عضلاتی ہے، بواسیر کا ہے، جس کے پاس جائے گا وہ یہی کرے گا کہ رطوبت دے کر خون تو بند کرو، مگر رطوبت دینے سے زیادہ آتا ہے۔ رطوبات بڑھنے کے باوجود خون بند نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسی مقام پر پہنچ کر وہاں عضلاتی گدی عضلاتی دوبارہ کر کے پھر علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک نہیں، بے شمار کیس ہے۔ پھر اللہ اکبر، رطوبہ، اخراج رطوبت، جب قے اور موشن کے ذریعے رطوبات کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم حیضہ کہتے ہیں۔ جب حیضہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ اعصابی گدی تحریک میں ہوتا ہے، جہاں کچھ خارج نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پورے پیٹ میں اس طرح کا مروڑ اٹھتا ہے کہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اس درد سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ تحریک بھی موت کی ہے۔ جب موت آتی ہے تو روح پہلے اسی ٹانگ سے خارج ہوتی ہے۔ بارہا دیکھا ہے مرتے ہوئے آدمی کو، اسی ٹانگ سے وائبریشن شروع ہوتی ہے، روح کا اخراج ہوتا ہے، سب سے پہلے یہی موت آتی ہے۔ اور جب یہ اتنی شدید درد ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے لیکن خارج کچھ نہیں ہوتا، اور بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے اس درد سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے۔ اتنی شدت کی یہ تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے، ہلکی سی رطوبت منہ میں آتی ہے، لیکن نہ موت آتی ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں سیدھا ایسڈ نہیں دیں گے، ہم وہاں اس اعصابی عضلاتی تحریک کو پیدا کریں گے، رطوبات کا اخراج کریں گے، متعفن مادوں کا اخراج کریں گے، انتہائی بدبودار مادوں کا جو موت تک لے جاتے ہیں انسان کو، اس کا اخراج کریں گے، اس کا ادرار کریں گے۔ اگر ڈائریکٹ آپ عضلاتی دوا دیں گے تو وہ آپ کے لیے اور مریض کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ کیوں؟ مادہ متعفن تو پیچھے موجود ہے۔ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ متعفن مادے کو؟ تو بھائی ان گھروں کو دیکھ لو جو کیچڑ پر بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ چھپڑوں کے اوپر، جوہروں کے اوپر، گندے چھپڑوں، گندے نالوں میں جو مکان بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ ان کی بنیادیں کتنی کمزور ہوتی ہیں۔ جو کیچڑ پر بنے ہوتے ہیں مکان، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی دیواریں کس طرح پڑتی ہیں۔ ذرا ان پر بھی نظر دوڑا لو کہ وہ مکان پائیدار نہیں ہوتا جو کیچڑ پر بنتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس متعفن رطوبت کو خارج کیا جائے گا اعصابی عضلاتی تحریک میں قے اور پخانوں کے ذریعے۔ جب مادہ متعفن بدبودار مادے خارج ہو جائیں گے، اس وقت اول تو خود بخود رک جائے گا، اخراج رک جائے گا۔ اگر نہ رکے تو عضلاتی صابی کر دے۔ یاسین دنیا پوری مرحوم رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بچہ، اس کو حیضہ ہو گیا، اس کو دوا دی گئی، وہ بچہ مر گیا، تلف ہو گیا۔ تو صابر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا، فوت ہو گیا۔ تو یاسین صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تو استاد صاحب نے کہا کہ بھائی اس کے پیٹ میں ریا پیدا ہو چکی تھی، تم نے 2 نمبر دوائی کیسے دے دی؟ وہ اسی وجہ سے بچ نہیں سکا کہ اس کے پیٹ میں ریا بن چکی تھی۔ تب عضلاتی گدی دوا دینی چاہیے تھی تاکہ ریا کا اخراج ہو جاتا۔ اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ یہ نام لیتے ہیں صابر صاحب کا کہ صابر صاحب نے کہا کہ تریاک 4 جو ہے
حیضے کی ہر سٹیج پر کارآمد ہے۔ بھائی ہر سٹیج سے کیا مراد ہے؟ تو پھر صابر صاحب کو 6 نمبر تریاک جو ہے وہ دینا پڑا، حیضے کا نسخہ۔ دیکھیں تحقیقات مجربات میں آخری صفحوں پر نسخے دیے ہوئے ہیں صابر صاحب نے، وہاں حیضے کا جو نسخہ دیا اس کا کیا مزاج بنتا ہے؟ یہاں کسی کے پاس ہے تحقیقات المجربات؟ وہاں دیکھ لیں، مجھ پر اعتبار نہیں کرنا آپ لوگوں نے، وہاں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ صابر صاحب نے تحقیقات المجربات میں 6 نمبر نسخہ دیا ہے یا حیضے کا یا نہیں؟ کیا صرف 4 نمبر دیا ہے نسخہ؟ حب مقوی خاص بھی حیضے کی دعا ہے، شدید 2 بھی حیضے کی دعا ہے، ملین مسل 1 بھی حیضے کی دعا ہے۔ بھئی اتنے نسخے کیوں دیے؟ دیکھنا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے، کب، کیوں اور کیسے۔ ایک معالج کا کام ہے کہ وہ جز سے کل کی طرف اور کل سے جز کی طرف، یہ صابر صاحب کے الفاظ ہیں، کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر ایک پہاڑ بنائے اور پہاڑ کو دیکھ کر ایک ذرہ بنائے۔ یہ معالج نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہے معالجات جو صابر صاحب کے ہیں، وہ یہی ہیں کہ اخراج رطوبت کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اخراج خون کا علاج کیسے کرنا ہے، اور سوزش و ورم کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے۔ دیکھ لیں سوزش و ورم میں کیا لکھا ہے۔ اور جو یہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں کیمیاوی کے، تو اس کی وضاحت صابر صاحب نے آخری اپنے چھوٹے سے رسالے میں بھی کر دی، اور تحقیقات المجربات میں بھی کر دی، اور تحقیقات امراض و علامات میں بھی کر دی، اور بھی کتابوں میں کر دی کہ آپ نے علاج معالجہ کیسے کرنا ہے، اصول علاج کیا کرنا ہے، علاج کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ علاج بالغذا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ علاج بالغذا میں بھی صابر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ دوا غذا کون سی کس موقع پر دینی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اصول علاج بیان کرنا میرے اختیار میں، میرے بس میں تو نہیں ہے، کہ جب صابر صاحب نے اصول علاج کی بنیادوں کو بتا دیا کہ بنیاد کیا ہے۔ سداک اور کرہا کا علاج صابر صاحب بتا رہے ہیں کہ تریاک 5 سے کر لو جب کرہا بن گیا، ورم کا علاج محلل اور عام 5 نمبر کر لو۔ جب ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کریں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اصول علاج کیا ہے۔ میں جتنا مرضی آپ کو بتاؤں، جتنا مرضی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ بھائی یہ دعا دو، یہ دعا دو، آپ لکیر کے فقیر تو ہو سکتے ہیں، ایک معالج نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جو معالج اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، مریض اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے معالج۔ معالج کی سیٹ پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ معالج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے مریض کا مزاج کون سا ہے، مریض کی تحریک کون سی ہے، مرض کا درجہ کون سا ہے، اور مریض کی دوا کون سی ہے۔ مرض کی نہیں، مریض کی دعا کون سی۔ کیوں؟ کہ معالج نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ مرض کا درجہ کون سا ہے، معالج نے یہ بھی دیکھنا ہے مریض غریب ہے یا امیر ہے، مریض کا علاقہ کون سا ہے، مریض کے علاقے کا موسم کیسا ہے، مریض کے علاقے کی مٹی کس قسم کی ہے۔ یہ سارا کچھ ایک معالج نے دیکھنا ہوتا ہے۔ مریض کام کیا کرتا ہے یہ بھی معالج نے دیکھنا ہے۔ مریض فارغ ہے یا فارغ البال ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ کہ یہ نہیں ہے بس آیا نبض دیکھی، یہ عضلاتی ہوتی ہے، دعا پکڑا دی، چلو جاؤ، جیسے کیا کہوں، بس اللہ ہدایت دے ہمیں۔ یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، لیکن مختصر، میرا خیال ہے آپ کے کان میں نے بہت کھا لیے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، ساری ذات بھی لگا رہوں تو باتیں ختم نہیں ہوتی۔ مختصر اتنا ہے
کہ آپ لوگوں نے تشخیص کرنی ہے کہ مرض کیا ہے، اس کا درجہ دیکھنا ہے، مریض کی امیری غریبی کو دیکھنا ہے، کیونکہ غریب کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور امیر کو کھانے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ امیر کا علاج آپ نے اس کو بھوکا رکھ کے کرنا ہے، غریب کا علاج اس کو کھلا کر کرنا ہے آپ نے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی جیب کو دیکھ کر علاج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کو تھوڑے پیسوں کی دوائی ملے تو ان کو آرام نہیں آتا، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ان کی جیب پوری کی پوری کاٹ لی جائے تب ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ مریض کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یقین مانے ایک امیر آدمی ہے، میں نے اس کا بغیر فیس کے علاج کیا ہے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی دوا کے علاج کیا ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، سیالکوٹ کینٹ میں بیٹھا ہے امریکن سینٹر میں۔ جب میرے پاس آیا تھا تقریباً 184 کلو وزن تھا، اب 90 کلو سے کم۔ جب میرے پاس آتا تھا تو وہ کہتا تھا حکیم صاحب گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، حکیم صاحب میں نے ایسا کر چھوڑنا۔ کچھ عرصہ گزرا، اب کھلایا کیا میں نے؟ صرف خربوزہ، چھلکوں سمیت، صرف خربوزہ، کچھ نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی قہوہ نہیں، پانی گرم، صرف خربوزہ۔ ایک دن ایک مریض آ گیا، وہ کھٹکار تھا، شکاری تھا، میں نے اس سے باتیں کی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا میری باتوں کا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ جو مریض باہر بیٹھا نا اس کو بلاؤ، لڑکے کو بھیجا، وہ اس کو بلا کے لایا۔ میں نے کہا ہاں جی حضرت، پہلے آپ آتے تھے تو آپ مجھے کہتے تھے کہ حکیم صاحب آپ کی مہربانی کچھ، تو میں ایسے کر دیتا تھا۔ آج میں پوچھ رہا ہوں کہ اب بتائیں آپ کی طاقت کا کیا حال ہے۔ تو اب وہ کہتا گیا، کہنے لگا حکیم صاحب اللہ جھوٹ نہ بلوائے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، میری 2 بیویاں ہیں، تو میں جوتے کھاتا تھا، جب پاس کچھ نہیں تھا تو 2 شادیاں کیوں کی؟ اب کئی مرتبہ روزانہ دونوں کے پاس جاتا ہوں، یا روزانہ ایک دن اس کے پاس ایک دن اس کے پاس، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو اب میری بیوی کہتی ہے حکیم کے پاس جانا چھوڑ دو، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں۔ دیکھیں میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا دیا اس کو؟ کوئی دوائی نہیں دی، اس کو کوئی قہوہ نہیں بتایا، کیا کھلایا؟ صرف خربوزہ۔ کیوں دوائی نہیں دی اس کو؟ کیونکہ وہ بات ماننے والا تھا، بد نہیں تھا، بد نہیں تھا، بات ماننے والا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے نہ تو فیس لی، نہ اس کو دوائی دی، نہ اس کو کوئی قہوہ بتایا۔ اس سے کہا کہ اپنا ویٹ کم کرنا ہے، اپنی طاقت قائم کرنی ہے، اپنی جسمانی حالت کو درست کرنا ہے، تو پھر یہ صرف خربوزہ کھانا ہے اور چھلکوں سمیت کھانا ہے۔ اور کتنا عرصہ کھلایا اس کو؟ 1.25 سال۔ پاکستان کے جس کونے سے بھی اس کو ملا اس نے منگوا کے کھایا۔ 1.25 سال صرف خربوزہ۔ 1.25 سال میں چند دن خربوزہ نہیں ملا تو اس نے پوچھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ کدو کا شوربہ بنا کے پی لو، صرف کدو کا شوربہ۔ اور آج بھی اس کے بھیجے ہوئے مریض میرے پاس آتے ہیں کہ یار وہاں چلے جاؤ، آج بھی وہ گرم پانی پیتا ہے۔ یہ ہے صابر کا فیض۔ یقین مانے مجھے نسخوں کی ضرورت نہیں پڑتی، نسخے میری جیب میں پڑے رہتے ہیں ہر وقت، جب چاہوں جس کو چاہوں نکال کے استعمال کر لوں بغیر دوائی کے۔ کیوں؟ صابر نے ہمیں نسخوں کا بھوکا نہیں بنایا، صابر نے ہمیں مشن دیا ہے
صابر نے ہمیں مقصد دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ میں کیا تھا؟ دن میں 3 مرتبہ گھر سے کھانے والا اور 50 مرتبہ ختم کھانے والا، جہاں گئے کھایا۔ جب صابر کو پڑھا تو صابر نے بتایا تم کھانا نہیں کھا رہے، کھانا تمہیں کھا رہا ہے۔ صابر نے کیا بتایا؟ تم کھانا نہیں کھا رہے، کھانا تمہیں کھا رہا ہے۔ اور یقین مانے اس وقت میرا وزن کم تھا، اب میں 24 گھنٹوں میں ایک روٹی کھاتا ہوں گھر کی، باہر زیادہ دوستوں سے کھا لوں کبھی، لیکن گھر سے پھر نہیں کھاتا۔ باہر نکلتا ہوں تو باہر کی روٹی 2 مرتبہ بھی کھائی جاتی ہے دوستوں میں، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں کہیں مہمان ہوتا ہوں، کبھی جب بد پرہیزی کرتا ہوں تب، ورنہ ایک روٹی 24 گھنٹوں میں۔ شام کو بڑی مجبوری ہو تو دودھ کا گلاس، بڑی مجبوری ہو، یا کوئی مہمان ایسے آ جائیں وہ کہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کھائیں، تب ہم نے کھانا کھانا، تو ان کے ساتھ پھر تھوڑا تھوڑا وہ جیسے بتی بند کرنے والا معاملہ آپ کے علم میں ہے نا، ایسے کھانا کھاتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو یہ صابر نے ہمیں بتایا کہ کھانا جو ہے وہ آپ کو کھاتا ہے، تب سے میں نے کھانا چھوڑ دیا۔ اور یقین مانے پہلے کمزوری ہوئی، لیکن اب کیا ہے؟ اب میں پہلے سے موٹا بھی ہوں، اب پہلے سے موٹا بھی ہوں، اور یقین مانے میں جوانی سے بہتر خود کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ صابر نے سکھایا۔ میں یقین مانے کسی سے نہیں پوچھتا، میں صابر سے پوچھتا ہوں، اے صابر بتا مجھے، تو نے یہ کتابیں دی ہیں، مجھے بتا میں کیا کروں، میں کیا کھاؤں، کس کو کھاؤں؟ سنا ہوگا نا آپ نے، وہ درست کہا تھا، وہ درست پوچھتا تھا، بتاؤ کیا کھاؤں، کس کو کھاؤں؟ یہ صابر بتاتا ہے کہ کس کو کھاؤ، بتاتا ہے خربوزہ کھاؤ، بتاتا ہے مربع کھاؤ، بتاتا ہے سوگی بادام کھاؤ، بتاتا ہے مولی والا پراٹھا کھاؤ، بتاتا ہے کہ انڈے کھاؤ۔ صابر ہمیں بتاتا ہے کہ بکرے کے گوشت کا شوربہ پیو، بتاتا ہے صابر ہمیں کہ بکری کے گوشت کا شوربہ پیو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مریض کو لکھ دیتے ہیں کہ چھوٹے گوشت کا شوربہ پیو، اب پتہ نہیں وہ کون سا چھوٹا گوشت ہے، وہ جا کے فارمی مرغی کا شوربہ بنا کے پیتا رہتا ہے، یہ چھوٹا ہی ہے نا۔ وہ بھائی بکری اور بکرے کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہے، بکری اور بکرے کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے، آپ اس دیوار کو کیوں پامال کر رہے ہو؟ بکری اور چھتری کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو، آپ اس دیوار کو کیوں پامال کر رہے ہو؟ بطخ اور مرغی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے، بطخ اور خرگوش کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے، آپ اس دیواروں کو کیوں پامال کرتے ہو؟ سیدھا مریض کو بتاؤ کہ تم نے بکرے کا شوربہ پینا اور تم نے بکری کا شوربہ پینا، یہ بتاؤ کہ تم نے چھترے کا شوربہ پینا اور تم نے چھتری کا شوربہ پینا ہے، بتاؤ کہ تم نے صدف کا کشتہ کھانا ہے اور تم نے موتی کا کشتہ کھانا ہے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ صابر بتاتا ہے۔ تو یہ مشن صابر ہے، یہ مقاصد صابر ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم مقاصد پورے کر رہے ہیں؟ ہم نے صرف روزی روٹی کا پھندا چلایا ہوا ہے، پھندا لگایا ہوا ہے، پھٹا لگایا ہوا ہے، جیسے سبزی فروش پھٹا لگا کر بیٹھتا ہے، ہم بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم حکیم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کشتہ صدف کیا کرتا ہے اور موتی کا کشتہ کیا کرتا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ نر درخت کے کیا فعال و اثرات ہیں اور مادہ درخت کے کیا فعال و اثرات ہیں؟ بازار میں جاتے ہیں طبیب، وہاں سے بوٹی خریدی، 4 5 10 جتنی خریدی،
دی چکی والے کو دی پیس دو، کیا دوائیاں اس طرح بنتی ہیں؟ نہیں بھائی، دوائیاں اس طرح نہیں بنتی۔ صابر کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے وہ غذا ہے، وہ دوا ہے جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ دوا اور غذا، حلال اور طیب، بھائی دونوں میں فرق ہے۔ جو آدمی حلال کما کے جھوٹ بولتا ہے وہ حلال کہاں رہ گئی؟ حلال دعاؤں میں اگر حرام چیز شامل کر لی وہ حلال کیسے چلی بن گئی؟ کسی میں شراب ڈال دی اور کسی میں افیون ڈال دی، کسی میں چرس ڈال دی، وہ حلال کیسے ہو گئی؟ یہ کب کیوں استعمال کرنی ہے؟ جب آخری سٹیج ہو، کوئی اور چیز اس کے مقابل میسر نہ ہو، تب آپ ایسی دعا استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے حرام خون، حرام گوشت آپ کھا سکتے ہیں، خنزیر کھا سکتے ہیں۔ کب؟ جب موت سر پر کھڑی ہو، وہ بھی اتنا جس سے زندگی بچ جائے۔ تو صابر یہ کہتا ہے کہ حرام اور حلال میں تمیز کر کے کھاؤ۔ صابر یہ کہتا ہے کہ روزے رکھو۔ صابر کی بات مان کر، چاہے اس نے صابر کی بات پڑھی ہے یا نہیں، محمد کی بات تو مان کر وہ نوبل انعام لے گیا نا، وہ جاپان والا جس نے روزے رکھوائے لوگوں کو۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کنسیپٹ کہاں سے لیا، اس نے کہا مسلمانوں کے محمد سے۔ کھلایا کیا ہے؟ مہینے میں 1 مرتبہ سالن۔ اس نے کہا محمد کے گھر میں 1 مرتبہ مہینے میں سالن پکتا تھا۔ یہ اس کی تحقیق ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس پڑھی ہے۔ اس لیے میں نے بھی چاند کے چاند سالن کھلایا اور صبح پھلوں سے اور شام کو پھلوں سے روزہ رکھوایا۔ علاج کن کا کیا؟ جن کو ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ تمہارا علاج نہیں ہے دنیا میں، ان کا علاج کیا۔ تو کیا ہم مشن صابر کو پورا کر رہے ہیں؟ مشن صابر کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ بھائی کیوں؟ جب آپ کو روزی روٹی کے لیے بھی حالات میسر ہیں، معاملات میسر ہیں، تو پھر آپ مشن صابر سے پیچھے کیوں ہیں؟ علاج معالجہ میں نے بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو پہلے بھی علم ہے۔ لیکن اصول علاج اخراج خون اور اخراج رطوبت کا بھی آپ کو بتا دیا۔ باقی معالجات یہ بھی بتا دیا کہ محلل اور عام ادویات ورم پر استعمال کرنی ہے جو ملین اور مسل ہے، اور محرک اور شدید وہاں استعمال کرنی ہے جہاں مادے کو نزج دینا ہے، اکسیر وہاں دینی ہے جب پرانی مرضیں ہو جائیں، تریاگ وہاں دینا ہے جہاں تعفن پیدا ہو جائے ورم کے اندر، مقوی اس وقت دینی ہے جب مرض ختم ہو جائے، اور تقویت کے لیے مقویات دینے، بلکہ مقویات رہی مقوی اسی مزاج کی جس کو تقویت دینی ہے تاکہ مرض دوبارہ نہ ہو جائے۔ اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سر ایک عرض کرنی تھی کہ صابر ملتانی کے جو